اس کے بعد کہا گیا کہ کوئی مومن لڑکا کسی کافرہ اور کسی مشرکہ لڑکی کو بھگا کر نہیں لے جا سکتا، شادی نہیں کر سکتا اس سے، جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں فلاں قوم کی ہے اور فلاں جو ہے سیکٹ کی ہے وغیرہ وغیرہ، تو ہم سے شادی کر لیتے ہیں، لا 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 یجوز، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، جب تک ایمان نہ لے آئے تب تک شادی کرنا جائز نہیں۔ اب اصل چیز آئی، اب طلاق مرتان، طلاق دو بار ہے۔ کیا مطلب طلاق دو بار ہے؟ یعنی عدت کے درمیان دو مرتبہ رجوع کا حق حاصل ہے، بس تیسری مرتبہ دے دیے گئی۔ الطلاق مرتان، آپ نے طلاق دے دیا، اب عدت میں ہے، اب اس عدت میں اسے، عدت کتنی ہے؟ 3 حیض، اس عدت کے دوران اگر آپ رجوع کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسری مرتبہ آپ نے طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیتے ہیں، اب یہی 2 مرتبہ ہے رجوع کا حق، تیسری مرتبہ آپ نے دے دیا، طلاق مغلظہ ہے، نکل گئی۔ اور طلاق کا ایک ہی طریقہ ہے سنت کا، کیا؟ جب وہ پاک ہو، پاکی کی حالت میں اسے طلاق دے دیا جائے یہاں تک کہ اس کی عدت جو 3 ہے سے ختم ہو جائے، بس۔ اب جیسے ہی اس کی عدت ختم ہوئی وہ کہیں بھی شادی کر سکتی ہے، اور اگر آپ اس سے پھر شادی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں آپ، جی کیسے؟ پھر سے نکاح پڑھا لیں اور اسی طریقے سے نئی مہر کر لیں، نئی مہر اور نئے نکاح کے ساتھ اسے لا سکتے ہیں آپ، اس لیے کہ ابھی آپ کے 2 طلاق تو باقی ہیں نا، ابھی لا سکتے ہیں اس کو، جی یہ بہترین طریقہ ہے، اور یہی شریعت میں بقیہ ہر طریقہ طلاق کا بدعت، جیسے ایک مجلس کے اندر اگر 1 لاکھ بور دے طلاق طلاق طلاق، ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھ لو۔ یہاں تو کہتے 3 گولی مار دیے، وہ گولی ہے، طلاق ہے وہ، یہ مثالیں نہیں چلتی یہاں پہ، 3 گولی مار دیا، تینوں لگ گئی، بولے سر اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو۔ اور حلالہ لکھ لو، نوٹ اٹ ڈاؤن، اس کو اچھی طرح لکھ لو کہ there is nothing such as حلالہ in اسلام، اسلام میں حلالہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، حلالہ ہے ہی نہیں اسلام میں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں جبکہ اسلام کا کوئی تعلق ہی نہیں حلالہ سے، جی حلالہ ہے ہی نہیں سرے سے اسلام میں، لکھ لو، نوٹ اٹ ڈاؤن، اسلام میں حلالہ ہے ہی نہیں۔ ایک عورت مطلقہ ہو گئی، طلاق دے دیا آپ نے، اب عدت سے نکل گئی، اس کی شادی ہو گئی کہیں، اپنی مرضی سے شادی ہو گئی اس کی، اور اس کے بعد اب وہ شوہر طلاق دے دیتا ہے کسی وجہ سے، اب آپ کے لیے جائز ہے یہ ہیلا کر کے کہ طلاق دینے کے بعد خود کسی سے کرواؤ اور کہہ دو 2 دن کے بعد اسے طلاق دے دینا، اس کا تصور اسلام میں نہیں، حلالہ ہے ہی نہیں اسلام میں، نوٹ کرو اس کو، مذاق اڑاتے ہیں اسلام میں حلالے کا، حلالہ ہے ہی نہیں، یہ جن لوگوں نے اس کو صحیح کہا ہے انہوں نے اسلام کا مذاق بنایا ہوا ہے، دوسرے لوگوں کو اعتراض کا موقع اس وجہ سے مل رہا ہے، حلالہ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اور طلاق کا ایک ہی طریقہ ہے، پاکی کی حالت میں 1 طلاق دے کر چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ 3 حیض گزر جائیں، مطلقہ کی عدت 3 حیض، اور جس کا شوہر مر جائے، متوفی عنہا زوجہا، آگے آ رہا ہے، اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن، جی یہ ہے۔ اور اگر خلا کرانے والی ہو، خلا کا مطلب ہوتا ہے شوہر پسند نہیں، بگاڑ، کہتی ہے بھائی میری جان چھوڑ دو، میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس کو کہتے ہیں خلا۔ اب اگر شوہر طلاق نہیں دے رہا ہے، جی یہ کہہ رہی خلا کر، میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی، خلا مانگ رہی ہے، اور وہ خلا نہیں دے رہا ہے، تو جہاں اسلامی شریعت ہے وہاں قاضی فیصلہ کر دیتا ہے، ہندوستان میں اس طریقے کا ماحول نہیں ہے، لہذا شہر کے سربراہ لوگ ایک ساتھ بیٹھیں گے اور تمام سربراہ لوگ مل کر کے اس نکاح کو فسخ کر دیں گے، نکاح فسخ ہو گیا، یہ طریقہ ہے۔ جیسے یہ
ہمارے اہل حدیث بھائیوں میں اس طریقے کا اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ آ گیا لڑکی کا، سامنے والا جو ہے یہ خلا لینا چاہ رہی ہے اور وہ خلا نہیں دے رہا ہے، تو یہاں کے جو معتبر لوگ ہیں، باس اور رسوخ لوگ ہیں، وہ بیٹھے اور تمام لوگ مل کر کے کہتے ہیں نکاح فسخ کیا جاتا ہے، نکاح فسخ ہو جاتا ہے جی۔ اچھا، اب لڑکے نے جتنا دیا ہے اس سے زیادہ لے سکتا ہے کیا؟ لا 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 یزداد، ابن ماجہ کی روایت ہے، جتنا دیا ہے اتنا لے لے، جتنا دیا ہے اتنا لے لے، لڑکی سے مہر میں جتنی مہر ہے اتنی لے لے، لا یزداد، زیادہ نہیں مانگ سکتا، زیادہ لینا جائز نہیں ہے۔ اور لڑکی والوں نے لڑکے والوں کو جو کچھ دیا ہے وہ بھی نہیں لے سکتے، اس لیے کہ وہ ہبہ ہے، اور ہبہ العائد فی ہبتہ کالقلب یعود فی قیہ، تحفہ دے کر کے اسے واپس کرنا، لینا ایسے ہی ہے جیسے کتا اپنی قے کرنے کے بعد دوبارہ اسے کھا لیتا ہے، یہ بھی ممنوع۔ لڑکی والوں نے جو دیا ہے لڑکی کو اتنا ہی ملے گا جو مہر ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور لڑکی والوں نے لڑکے کو جو کچھ دیا ہے وہ تحفے میں دیا ہے، نہ لیں اس کو، لینا درست نہیں، لینا جائز نہیں۔ مہر سے زیادہ لڑکا نہیں لے سکتا، لا یزداد، ابن ماجہ کی روایت ہے، اور لڑکی والوں نے جو کچھ دیا ہے وہ ہبہ ہے، وہ بھی نہیں لے سکتے۔ اس کی عدت کتنی ہے مختلعہ کی؟ جو خلا کر ایک حیض ہے، ونلی ایک حیض گزر جائے اس کی عدت ختم ہو گئی۔ اچھا، عدت کے درمیان، عدت کسے کہتے ہیں؟ عدت جب تک ہے تب تک دو کام نہ کرے، جی دو کام نہ کرے، ایک تو یہ کہ اسباب زینت اختیار نہ کرے، مہندی لگانا، کاجل لگانا، یہ سب یہ اسباب زینت، تو زینت کے اسباب اختیار نہ کرے، بن ٹھن کر نہ رہے، اس لیے کہ عدت گزار رہی ہو، جی عدت گزار رہی ہو، اس عدت میں کوئی نکاح کا پیغام صراحتاً نہیں دے سکتا، جی 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 یہ اس کے بعد رضاعت کا مسئلہ دیکھو، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، یہاں ایک جملہ بڑا پیارا دیا گیا ہے، یہ دیکھو، اب جیسے ایک لڑکی کو کسی نے طلاق دے دیا، ایک طلاق دیا تھا، عدت گزر گئی، اب دوبارہ یہ لڑکا اور لڑکی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے فلا تعضلوہن۔ ایک صاحب تھے تو انہوں نے اپنی بہن ایک صحابی کو دے رکھی تھی، انہوں نے انہیں طلاق دے دیا، اب عدت گزر گئی تو دونوں بہت پچھتائے، لڑکی چاہ رہی ہے کہ میں اسی کے ساتھ رہوں اور لڑکا بھی چاہ رہا ہے ان کے ساتھ رہوں، لیکن بھائی درمیان میں آ گئے، بولے ہم نے اپنی اتنی اچھی بہن تمہارے نکاح میں دی تھی، تم نے طلاق دے کر کے ہمارے خاندان کی اور ہماری بہن کی توہین کی، دوبارہ تمہارے نکاح میں نہیں دے سکتے۔ بولے یہاں ناک کی بات نہیں آنی چاہیے، فلا تعضلوہن، روکو نہیں، روکو نہیں، فلا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن، نہ روکو انہیں، نہ روکو، نہ روکو، بھائی ہی اس وقت ہے، باپ نہیں تو بھائی ہی ولی ہے، اس سے یہ پتہ چلا نہ روکو کا مطلب یہ ہوا کہ لا نکاح الا بولی جن، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا، یہ نقطہ یہاں پہ